قرآن نے بعض ایسے تاریخی واقعات اور کرداروں کا بھی ذکر کیا جن کے بارے میں اس دور کی مروجہ تاریخ یا تو خاموش تھی یا غلط بیانی کا شکار تھی۔ قرآن نے ان کی درستگی کی۔ اعتراض کرنے والے بہت عرصے تک اعتراض کرتے رہے ہوں گے، لیکن پھر حقیقتیں کھل گئیں۔ قرآن میں حامان کا ذکر فرعون کے ایک قریبی وزیر اور تعمیراتی ماہر کے طور پر کیا گیا۔ مستشرقین طویل عرصے تک اس پر اعتراض کرتے رہے کہ بائبل کے مطابق حامان، موجودہ بائبل کے مطابق، واللہ عالم کہ اس کے اندر کتنی تبدیلیاں ہو گئیں۔ حامان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 1100 سال کے بعد ایران کے بادشاہ کا وزیر تھا، جبکہ قرآن اسی حامان کو فرعون کا ایک قریبی وزیر اور تعمیراتی ماہر کہتا ہے۔ لہٰذا یہ تو قرآن کی غلطی ہے۔ لیکن 1822 عیسوی میں روزیٹا اسٹون کی مدد سے قدیم مصری زبان جب پڑھی گئی تو ویانا کے میوزیم میں ایک کتبہ ملا جس پر HMN حامان نامی شخص کا ذکر تھا، جو پتھر کی کانوں کے مزدوروں کا سربراہ تھا۔ گویا قرآن مجید کے نازل ہونے کے تقریباً 1200-1300 سال کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ قرآن نے جو بیان کیا تھا وہ حق بیان کیا تھا۔ حامان فارس کا یا ایران کے بادشاہ کا وزیر نہیں تھا، بلکہ وہ فرعون کا وزیر تھا اور وہ تعمیراتی ماہر تھا، اور قرآن کی آیت اس کی تصدیق کرتی ہے۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا، کہ فرعون نے کہا اپنے درباریوں میں، اے حامان تم میرے لیے گارے پر آگ جلا اور پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنا، اونچی عمارت بنا دے۔ گویا آج سے 1500 سال سے لے کر کم و بیش 150 سال پہلے تک دنیا غلط فہمی کا شکار تھی۔ مستشرقین قرآن پر اعتراض کرتے تھے کہ قرآن کے اندر یہ چیز غلط ہے، لیکن پھر عقدہ کھلا، تاریخ واضح ہوئی، قدیم مصری زبان کو پڑھا گیا تو ثابت ہوا کہ قرآن نے جو بیان کیا تھا 1500 سال پہلے، جو درستگی کی تھی تاریخ کی، وہ 100% درست ہے۔ حامان ایران کے بادشاہ کا وزیر نہیں تھا، اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 1100 سال کے بعد بھی نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ فرعون کا وزیر تھا اور ایک تعمیراتی ماہر تھا۔